آپ لوگوں کے پاس بھی گیٹ 1 2 3 4 کی ایکسیس ہوتی ہے؟ کوئی ایسا نہیں، ہم تو گیٹوں کے قائل ہی نہیں ہیں. مگر اب الزام یہ ہے کہ فوجی حکومتوں کی حمایت کرتے ہیں ہم ہمیشہ. ہم نے تو فوجی حکومتوں سے زخم کھائے ہیں. ہم نے کہاں بھئی فوجی حکومت تھی. پرویز مشرف صاحب اب ذرا آپ ترتیب سے چلیں. ایوب خان کی فوجی حکومت تھی، جماعت اسلامی پر پابندیاں لگیں، ہمارے اجتماع عام پہ گولی چلی ہمیں. تو یہ اس کے بعد یحییٰ خان کی حکومت تھی، جماعت اسلامی کو ایک طرح سے ہرایا گیا. یعنی وہ جو 70 کا الیکشن تھا، 19 لاکھ ہم نے ووٹ لیے، 4 ہماری سیٹیں تھیں. تو یہ بھی ایک ہوا اس میں. پھر اس کے بعد آپ ضیاء الحق کی آمریت تھی، ضیاء الحق کی آمریت میں طلبہ یونین پر پابندیاں لگیں. 85 ہماری یونین تھی پی آئی اے میں، اس پہ پابندی لگی. کراچی میں ہماری بلدیاتی حکومت تھی، اس کو ختم کیا گیا. تو ہم نے تو ان سے زخم کھائے ہیں. پرویز مشرف نے تو سب سے زیادہ نقصان دیا. اس نے تو تب ایک لسانی گروہ کو مسلط کیا، اور وہ ایک لمبی تاریخ ہے. ہم کبھی ان کا خواتین کا کردار کیسا دیکھتے ہیں پاکستانی معاشرے میں اور سیاست کے حوالے سے؟ یہ سب سے پہلے بتائیے، کیونکہ ویمن ڈے 8 مارچ رکھا ہوتا ہے، تو اس دن حیا ڈے بنا رہی ہوتی ہے جماعت اسلامی. نیو ایئر آپ لوگ نہیں کرنے دیتے. کیا مسئلہ ہے یہ کہ وہ تھوڑا سا بندہ خوش بھی ہو لے؟ پاکستان میں تو ویسے ہی خوش ہونے کے تھوڑے سے لوازمات ذرا کم ہوتے ہیں. سلمان صاحب، یہ کون سا عورت کا حق ہے کہ ایک دن اس کے لیے منا کے پھر عورت پہ ظلم بھی کیا جائے، اس کو حقوق بھی نہ دیے جائیں، وراثت بھی اس کو نہ دیا جائے، اس کو آگے بھی نہ آنے دیا جائے. تو ہم تو دنوں کے قائل نہیں ہیں. ہم صحیح معنی میں عورت کو وہ حق دیتے ہیں جو اسلام نے دیا ہے. یہ تو مطلب یہ جتنا ہے وہ ایک آدھ دن منا کے تو یہ سمجھتی ہیں کہ آپ اس دن حیا ڈے کیوں مناتے ہیں جب وومنس ڈے؟ مطلب وہ بھی عورتیں ہی مناتی ہیں نا، ہماری عورتیں مناتی ہیں. مطلب حیا ڈے تو مطلب جیسا ویمن ڈے ہے تو ہماری عورتوں کی بات نا آپ سمجھیں کہ وہ بھی خواتین ہیں. وہ کہتی ہیں حیا دن منایا جائے تو آپ نہ. اچھا، پاکستان میں جو انتہا پسندی ہے اس کا آپ کس کو کریڈٹ دیتے ہیں کہ کس وجہ سے؟ ضیاء الحق صاحب کو دیتے ہیں، موجودہ سیاسی سیٹ اپ کو دیتے ہیں؟ اس میں کوئی شک نہیں. ہم بہت سی خبریں اور باتیں ہم لوگ نہیں کرتے جو ہو رہی ہوتی ہیں. حالیہ بھی ایسے کئی واقعات ہیں پاکستان کے اندر ہی ہو رہے ہیں اور آج بھی ویسے ہو رہے ہیں. فرقہ واریت بھی بڑھ رہی ہے، انتہا پسندی بھی بڑھ رہی ہے. کیا ہے، پابندیاں لگا کے ان جماعتوں سے جان چھڑائی جا سکتی ہے؟ کیونکہ ہسٹری تو نہیں ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ نہیں، پابندیاں لگانا تو کوئی حل نہیں ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ یہ کہاں سے یہ چلتے ہیں. آپ دہشت گردی کے اس سارے نیٹ ورک کو اپنی انٹیلیجنس کے ذریعے سے توڑیں. کچھ چیزیں آپ نے خود پیدا کی، آج وہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ضرورتیں اس وقت تھیں، اب نہیں ہیں. تو اپنی اصلاح کریں کہ آپ نے کسی وقت کیوں ایک نیگیٹو وہ راستہ نکالا. جماعت اسلامی نے اپنے دستور میں یہ رکھا ہے کہ ہم ہمیشہ قانونی راستہ اختیار کریں گے اور کبھی خفیہ تحریکوں کا راستہ اختیار نہیں کریں گے. ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ جنہوں نے بھی یہ راستے نکالے انہوں نے غلط کیا، یعنی وہ ملک اور قوم کو. اب یہ ضرورت اس بات کی ہے، اگر کوئی نیٹ ورک پیچھے بھارت سے چل رہا ہے تو پھر یہ ہمارا حکومت کا کام ہے نا، ریاست کا کام ہے کہ اس چیز کو روکے. اگر کوئی چیز کسی اور ملک سے چل رہا ہے تو اس کو روکے. تو ہم تو اس طرح کی کسی دہشت گردی کے قطعاً حق میں نہیں ہے دہشت گرد، بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ دہشت گردی ریاست کرے یا فرد کرے یا گروہ کرے. بدترین دہشت گردی ریاستی دہشت گردی ہے، جیسے آج غزہ میں ہو رہی ہے. یہ بدترین ریاستی دہشت گردی ہے کہ جو وہاں پہ اسرائیل کر رہا ہے. تو ریاستی دہشت گردی ہو یا گروہی ہو یا فرد کی ہو، دہشت گردی کا. اچھا سر، یہ کہ اس میں افغانستان کا ہاتھ ہے، انڈیا کا ہاتھ ہے، ایران کا ہاتھ ہے، امریکہ کا ہاتھ ہے، جو بھی کہ بات ختم کریں. 2017 میں وہ جو اب فتنۃ الخوارج جس کو TLP کہتے ہیں وہ آئی. تو پہلے بتائیں، آپ بھی ان کو فتنۃ الخوارج مانتے ہیں؟ یہ بتائیے گا، کیونکہ جتنے بھی انتہا پسندی کی کچھ چیزیں ہیں جس میں بلاسفیمی وغیرہ سے متعلق معاملات ہیں، کہیں نہ کہیں ان سے کنیکٹ جوڑ دیا جاتا ہے. اور اب وہ لفظ ہی ایسا بن گیا ہے. جو سونامی چرے کا ایک واقعہ تھا، خاتون کی شرٹ پہ حلوہ لکھا ہوا تھا، تو وہ تمام ایک نئی پوزیشن سے ہی بن گئی تھی. پھر ایک اللہ بھلا کرے اس کرسچن آدمی کا جس نے اس خاتون کو بحفاظت پولیس کے حوالے کیا.
تو یہ کیا چیز ہے، یہ مجھے بتائیں، جماعت اسلامی یہاں کہاں کھڑی ہے؟ دیکھیں نا یہ جو ناموس رسالت ہے یہ تو قانون ہے نا. بالکل. تو دہشت گردی کہاں آ گئی؟ دہشت گردی تو قانون پر اگر آپ عمل درآمد کرتے ہیں تو دہشت گردی تو نہیں ہے نا. دہشت گردی تو وہ ہے جو قانون کے خلاف کی جائے. ہاتھ میں خود لے لینا قانون. جی ایک قانون ہے تو اس کے ٹرائل کا حق تو رکھتا ہے نا سسٹم. تو ہم تو یہ کہتے ہیں نا کہ ٹرائل ہونا چاہیے. کبھی ہم نہیں کہتے کہ جی کو مجمع جو ہے وہ کسی کا فیصلہ کرے. مجمع تو فیصلہ نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے. قانون موجود ہے. میں تو اس لیے کہہ رہا ہوں نا کہ قانون جب موجود ہے تو قانون کے حوالے کیا جائے. اور پھر اس کے بعد اس کے مطابق ملزم کو بھی موقع دیا جائے کہ اس پر اگر کوئی غلط الزام لگا ہے تو وہ اپنی صفائی دے. اور اس کے بعد یہ کہ قانون اس کا فیصلہ کرے، عدالتیں اس کا فیصلہ کریں، عمل درآمد کیا جائے. لیکن یہ کہ اگر آپ ایف آئی آر درج کرانا ہی مشکل ہو جائے، 2 سال ایف آئی آر ہی درج نہ ہو، تو پھر قانون نے تو اپنا راستہ نہیں اختیار کیا نا. پھر لاقانونیت اپنا راستہ اختیار کرے گی. اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ قانون کو مضبوط کریں، قانون پر عمل درآمد آسان کریں. قانون کے عمل درآمد میں کوئی ایسی چیز نہ ہو کہ کسی پر ناجائز کوئی چیز ڈالی جائے. یہ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. کچھ 2-3 کویشچنس رہ گئے، میں وہ آپ سے کر لوں. شہباز شریف صاحب کی حکومت آپ ملک میں اس وقت ہے. کہا جاتا ہے 2024 کا جو الیکشن ہے پاکستان کی تاریخ کا متنازع ترین الیکشن تھا، اور آپ نے اپنی زندگی میں اس سے بدترین الیکشن میں سے کوئی دیکھا ہے؟ میں تو خود الیکشن لڑتا بھی رہا ہوں جی. میں نے کامیاب بھی ہوا ہوں، ناکام بھی ہوا ہوں. واقعی یہ ٹھیک ہے کہ یہ الیکشن کئی لحاظ سے بدترین الیکشن تھا. اس کو باقی ہم کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کی ہسٹری میں اس سے بدترین الیکشن نہیں تھا. میں یعنی یہ سمجھتا ہوں کہ ہوئے ہیں. یعنی ویسے تو ہم ہر الیکشن کو گن سکتے ہیں کہ اس میں بڑی خرابیاں ہوئیں. اگر الیکشنز فری فیئر اور ٹھیک ہوتے تو مشرقی پاکستان الگ نہ ہوتا. یہ ہمارے اوپر جو ہے وہ کئی چیزیں ہیں جس کا ہم تجزیہ کر سکتے ہیں. لیکن اس الیکشن میں تو ایک لحاظ سے کئی چیزوں کو ایسا ہوا کہ جیسے ریاست نے طے کیا ہوا ہے کہ اس کو آنا ہے، اس کو نہیں آنا، اور اس کا راستہ روکنا ہے. ہمارے ساتھ بھی ہوا. جماعت اسلامی کو بھی نہیں آنے دیا گیا. ہمارے ووٹ بھی تھے، ہمیں کامیاب نہیں ہونے دیا گیا. وہ دنیا کو یہ بتانا چاہتے تھے کہ جی ہم نے جو یہ اسلامی نام لینے والے ہیں ان کو ہم نے کھڈے لائن لگا دیا ہے اگر آپ اس میں. تو اس طرح سے یہ ہوا. عمران خان صاحب جیل میں ہیں، اور 9 مئی کے بعد جو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہوا، کیا وہ درست تھا؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ درست نہیں تھا؟ تو کیا یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف 9 مئی کے بعد بحیثیت جماعت زیادہ مضبوط ہوئی؟ اب چونکہ وہ جیلوں میں ہیں جی، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ 9 مئی ہونا ہی نہیں چاہیے تھا. ٹھیک ہے. یہ 9 مئی کے فیصلے بھی غلط تھے اور اس پر عمل اور رد عمل دونوں غلط تھا. یعنی 9 مئی ہم ساری عمر یہ احتجاجی سیاست میں رہے. احتجاجی سیاست کے مقامات اور ہیں. آپ اگر وہ مقامات بدلتے ہیں تو آپ کو ان مقامات پر اس احتیاطوں کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ اس طرح کا تصادم نہ ہو. لیکن ماب جو ہے پھر رکتا نہیں ہے. اب جب کسی کو لے جاتے ہیں، مثلا آپ سفارت خانوں کے باہر کسی کو لے جاتے ہیں، پھر آپ کہتے سمجھتے ہیں کہ یہ ماب جو ہے یہ یہاں پر پتھراؤ نہیں کرے گا، تو وہ کرے گا. اس لیے یہ بات جو ہے نا جی کہ اس میں 9 مئی کی منصوبہ بندی میں بھی کئی چیزیں غلط تھیں. پھر اس کے بعد جس طرح سے آگے کیا گیا، اب تک لوگ جیلوں میں ہیں. پی ٹی آئی کمزور ہوئی، مضبوط ہوئی. پی ٹی آئی یعنی بحیثیت جماعت، مطلب بحیثیت جماعت تو وہ رہی نہیں. یعنی فرد کا ایک ان کے قائد یا بانی جو ہیں ان کا ہی ایک لحاظ سے نام اور ان کی وہ چل رہی ہے. جو تنظیم اگر کم مضبوط ہوتی تو پھر وہ بعد میں بھی اسی طرح سے ہوتے. وہ نہیں ہے. یہ بات وہ خود بھی تسلیم کرتے ہیں. لیکن چونکہ دوسری جماعت ہے، مجھے اتنا حق نہیں ہے کہ اس کے بارے میں تبصرہ کروں. اس عنصر کو آپ نے کبھی دیکھا کہ کسی سیاسی جماعت کے رہنما کے بھائی اٹھا لیے ہوں؟ میں تو بیڈ روم میں کیمرے لگے ہوں، بالکل. کسی کے بچے کو اٹھا لیا ہو، کوئی کسی کو ویل چیئر پہ دھکیل کے لایا جا رہا ہو. کیا اس طرح کی ایگزامپلز آپ نے اپنی انتہائی غلط ہے. دیکھیں نا کہ کوئی ایک حق احتجاج ایک آئینی حق ہے. اب اگر کوئی آئینی حق استعمال کر رہا ہے تو ریاست کو کیا حق پہنچتا ہے یا حکومت کو کیا حق پہنچتا ہے کہ وہ ان کو اٹھائے، ان کے بچوں کو اٹھائے، ان کی عورتوں پر ظلم کرے؟
کسی طرح سے بھی نہیں. ابھی یہ سینیٹر مشتاق احمد غزہ کے بارے میں اسرائیل کے خلاف وہ نکال رہے ہیں, تو ان کو گرفتار کیا گیا, ان کے ساتھ جو خواتین تھیں ان کو گرفتار کیا گیا. تو یہ سمجھ لیں کہ یہ ہمارے حکمرانوں کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے. آپ اس طرح سے لوگوں کو نہ دبائیں. یہ جب اس طرح سے دبایا جاتا ہے تو پھر لوگ تنگ آمد بجنگ آمد پہ ہوتے ہیں, پھر لاوے پھٹتے ہیں. نہ اس طرح سے کریں. تو یہ کسی کے ساتھ ہو, یہ چاہے پی ٹی آئی نے خود کیا ہو اپنے دور میں تب بھی غلط تھا, آج ان کے ساتھ ہو رہا ہے تب بھی غلط ہے. کشمیر پہ پاکستان کی پوزیشن اس پہ بتائیں, کیا وہ درست ہے اس وقت؟ اور کیونکہ 5 اکتوبر 2019 کے بعد ہمیں اپنی پالیسی بدلنی چاہیے تھی, تو کیا کرنا چاہیے تھا؟ کیونکہ اس وقت کی جو حکومت ہے اس حکومت میں نون لیگ ہے, نون لیگ کے سربراہ یہ کہتے ہیں وہ پچھلے ہی معاملات سے نہیں نکل رہے, وہ اپنی ہی غلطیاں تسلیم کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ پاکستان کو کیا کرنا چاہیے؟ لیکن 5 اگست 2019 سے یہ جو کچھ بھارت نے کیا اسے کسی طرح حق نہیں پہنچتا تھا. یہ ایک متنازع علاقہ ہے, اس پہ اقوام متحدہ کی قراردادیں موجود ہیں, ان کے کمشنر مقرر کیے گئے ہیں, ان کے آفیسز موجود رہے ہیں, اب بھی موجود ہیں. تو ان کو کیا حق پہنچتا ہے کہ اس کی حیثیت کو تبدیل کرے, اپنے کانسٹیٹیوشن کے اندر تبدیلیاں کرے؟ تو بھارت نے جو غلط کیا اس کا روکنا ہماری حکومت کا کام تھا. ہم کشمیریوں کے وکیل تھے. کشمیری تو آج بھی کشمیر بنے گا پاکستان کی بات کر رہے ہیں, اپنے گھروں پہ پاکستان کے جھنڈے لہراتے ہیں. ان کے ہاں 14 اگست یوم آزادی منایا جاتا ہے, 15 اگست یوم سیاہ مناتے ہیں. وہ کیا اور ثبوت دیں بھئی؟ کشمیری جو ہیں آج ایک نسل ان کی شہید ہو گئی ہے, وہ کشمیر پاکستان پاکستان پکارتے ہوئے وہ ان کے شہداء قبروں میں اتر گئے. کیا وجہ ہے؟ میں بس اس کے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت بھی 5 اگست تسلیم نہیں کیا جانا چاہیے تھا. جس کی بھی اس وقت حکومت تھی, ہم بالکل دنیا میں کے وہ سارے عالمی اداروں میں ہم یہ کیس لے کے جاتے, عدالت انصاف میں لے جاتے, اقوام متحدہ میں لے جاتے. ہم نے تو یہ ایجنڈے بدل دیے. کس لیے؟ کس نے حق دیا تھا پرویز مشرف کو کہ وہ چناب فارمولہ دے, وہ 12 نکاتی فارمولہ دے؟ جب قوم کا ایک مجموعی اتفاق ہے اس بات پہ کہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق رائے شماری ہی مسئلہ کشمیر کا حل ہے, تو کسی فوجی ڈکٹیٹر کو یہ حق نہیں پہنچتا تھا کہ وہ یک طرفہ تبدیل کرے. اسی طرح مودی کو بھی یہ حق نہیں پہنچتا تھا کہ وہ اس کو بدلے 5 اگست